بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ نماز فجر کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کیا احکامات ہیں اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آخر فجر میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ وقت خاص مسلمانوں کو دیا کہ اس وقت اٹھ کر عبادت شروع کرو؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ نماز ہم مسلمانوں کو کیسے ملی اور یہ 5 دفعہ ہی کیوں فرض کی گئی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے آگے چلے گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی۔ معراج شریف کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے نمازیں کم کروا لیں، 50 نمازیں ادا کرنا امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے۔ آخرکار امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے نمازیں کم کروا کر واپس آ رہے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 5 نمازوں میں بھی نرمی کروا لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ، میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے استدعا کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب 5 نمازیں ہی ٹھیک ہیں، اب میں یہ استدعا لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس طرح امت محمدی پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ان 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ نماز فجر ادا کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس وقت اٹھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جس قدر یہ نماز صبح کے وقت اپنے گرم بستر سے ادا کرنا مشکل ہے، اسی قدر اس کی فضیلت بھی بہت ہی زیادہ رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی ساری زندگی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم اور افضل نماز فجر کو قرار دیا ہے، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یوں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنا دنیا اور ما فیہا کی سب سے افضل چیز ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے سچے مسلمان کے ایمان کی سچائی اور پکے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر ہم کسی مسلمان کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تو ہمارے خیال میں وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان فجر اور عصر کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے
اور فجر کی نماز مسلمان کے لیے جہنم سے حجاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ فجر کی نماز مسلمان کو ہر صورت جنت میں داخل کر دے گی۔ سامعین گرامی، اس طرح فجر کی نماز نہ ادا کرنے پر بھی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے انسان کا ذکر کیا گیا ہے جو سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے، وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس انسان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے فجر کی اذان سنائی نہیں دیتی۔ سامعین گرامی، صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم کس طرح جلدی اٹھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے چند تدابیر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رات کو جلد سو جایا کریں تاکہ صبح تک ہماری نیند پوری ہو جائے اور ہم فجر کے ٹائم پہ اٹھ سکیں۔ رات کو سوتے وقت ارادہ کر لیں کہ میں نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے جلدی اٹھا جائے گا۔ اپنی عادت بنا لیجئے جس کی وجہ سے ہمیں فجر کے ٹائم پہ خود ہی نیند سے بیداری ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے الارم لگا لیں اور جب فجر کا وقت ہو تو الارم بجے اور آنکھ کھل جائے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے وقت نہ اٹھ سکیں، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، تو جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کی جائے۔ اللہ کے حکم سے نماز لیٹ ادا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا سخت گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کی تعداد ہے جن کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ وہ سارا دن تو اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں نیند ہی نہیں آتی۔ وہ ساری رات کسی سوچ بچار میں گزار دیتے ہیں۔ اس طرح وہ انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان بیماریوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ دنیا دار انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کی نیند جسم کو سکون نہیں دیتی، بلکہ انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سامعین، دنیا کی رنگینیوں میں پڑنے والے لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ سونے کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ بے شمار دوائیوں کا استعمال کرنے کے باوجود بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہوں گے، اے اللہ تعالیٰ، ہمیں نیند کیوں نہیں آتی؟ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ فجر کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ ان کا سارا دن خوشی خوشی گزرتا ہے۔ ان کے جسم کو تھکاوٹ اور سستی محسوس نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے صبح شام اپنی اپنی ڈیوٹی پر معمور کیے جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کہ میرے بندے زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے فلاں بندے کو جب چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور جب فلاں بندے کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا۔ فجر اور عصر کے بعد سونے سے منع کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہوتے وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فجر کے وقت آکسیجن بے شمار ہوتی ہے
جو آپ کو تندرست اور توانا رکھنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ جو لوگ اس وقت سو جاتے ہیں وہ اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت اس لیے نہیں سونا چاہیے کہ اس وقت آکسیجن کی بے حد کمی ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا رہتا ہے۔ اسلام میں بھی اس وقت سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت سونے کے بے شمار نقصانات ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو فجر اور عشاء کی نمازوں کو ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ ہر صورت ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی بے شمار فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں کتنی سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کمنٹ باکس میں آمین لکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔